بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم اینڈ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر پر امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم جو نمبر 6 میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ کوشچن ہم لوگ 4 کریں کہ پاکستانی خواتین ملک کی سیاسی اور معاشی زندگی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور اپنے روزمرہ مشاہدات کی روشنی میں وضاحت کریں۔ یعنی ہمارا آج کا یہ کوشچن نمبر آپ کی ایکسرسائز کا 4 ہے، جس میں ہم لوگ آج خواتین کی سیاسی اور معاشی زندگی میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی زندگی میں خواتین کا کردار۔ برصغیر پاک و ہند کی جو مسلمان خواتین تھیں، انہوں نے ہمیشہ سے ملک کی سیاسی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ یہ نہیں کہ تحریک پاکستان کی بات صرف کریں، جب پاکستان بننے سے پہلے بھی جو خواتین تھیں انہوں نے پاکستان کے بننے میں جو ہے بھرپور انہوں نے حصہ لیا تھا، جن میں اگر ہم دیکھیں تو ایسی ہیں جنہوں نے تاریخ پر، ملکی تاریخ پر اور سیاست پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، جن میں ہمارے پاس محترمہ فاطمہ جناح اور بیگم رانا لیاقت علی خان کے نام نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس میں ذکر کرتے ہیں تو جو سٹارٹ کے ہم دیکھتے ہیں تو جو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی جو والدہ تھی بی اماں، ان کا نام جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے بھی تحریک آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور قیام پاکستان سے تو پہلے ہی ہم نے بات کر لی کہ فاطمہ جناح اور بیگم رانا لیاقت علی خان تھی، لیکن اس قیام پاکستان کے بعد بھی خواتین نے جو ہے ملکی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جن میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو سٹارٹ کریں گے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی کرتے ہیں کہ وہ پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 دفعہ اس عہدے پر وہ فائز رہنے کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہوا ہے کہ پورے عالم اسلام میں پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، اور اس کے ساتھ یہ کہ 2 دفعہ وہ اس عہدے پر بھی فائز رہی ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ دیکھیں پاکستان کی آبادی کا نصف حصہ ہے۔ جو پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے بھی سیاست میں خواتین کو فعال کرنے کے غرض سے 2002 کے آئین میں ترمیم کر کے خواتین کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو نشستیں تھیں وہ 33% مخصوص کروائیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکتوبر 2002 اور فروری 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ قومی اسمبلی میں پہنچی تھی، اور یہ نہیں کہ وہ پہنچی ہیں تو انہوں نے کوئی نہیں کام کیا، بلکہ انہوں نے یہ ملکی قوانین کے وضع کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کرنے کا انہیں موقع ملا، اور پہلی مرتبہ جو ہے ہماری ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو ہے وہ خاتون منتخب ہوئے پارلیمنٹ کے اسپیکر کی، یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون تھیں جو فہمیدہ مرزا جو کہ پارلیمنٹ کے اسپیکر بننے کا جنہیں اعزاز حاصل ہوا تھا۔ اور بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو صرف یہ نہیں کہ وفاقی بلکہ وہ چاروں صوبائی حکومتوں میں بھی اہم وزارتوں پر فائز ہیں۔ اگر ہم لوگ جو ہیں اس کی بات کرتے ہو تو ہر جگہ پر اگر دیکھا جائے تو خواتین جو ہیں وہ ہر چیز میں آگے ہے۔ اس کے علاوہ بلدیاتی نظام میں بھی خواتین کے لیے نشستیں مخصوص کی گئی تھی، جس کی وجہ سے مقامی حکومتوں میں خواتین کی جو شرکت تھی وہ ممکن ہوئی۔ خواتین کے لیے اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں میں بھی نشستیں مخصوص ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے لیے دوہری رعایت ہے کہ ایک تو یہ کہ جو خواتین نشستیں پہ اس پر خواتین تو کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن جو عام جنرل نشستیں ہوتی ہیں ان پر بھی خواتین جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ عام نشستوں پر مردوں کے مقابلے کی نامزد ہیں، لیکن خواتین کے لیے جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں ان پر کوئی بھی مرد جو ہے وہ نامزد نہیں ہو سکتا۔ اب کہتے ہیں پاکستان کی معاشی زندگی میں خواتین کا کردار۔ سیاسی سرگرمیوں کے علاوہ خواتین ملک کی معاشی زندگی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، وکیل، یعنی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو جیسے پروفیسر، وکیل، جج، سرکاری آفیسرز، فیشن ڈیزائنر، اس کے علاوہ جو ہے بینکر، سرمایہ کاروں کی شکل میں قابل قدر خدمات انجام دے۔ اس کے علاوہ آرمی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آرمی کے بھی ہر شعبے میں تقریباً خواتین جو ہیں وہ شامل ہو چکی ہیں، پائلٹس ہو، ہر چیز، مطلب دنیا کو کوئی ایسا شعبہ نہیں رہا جس میں خواتین جو ہیں وہ اپنی جو خدمات انجام نہ دے رہی ہوں۔ اب سابقہ حکومت کی طرح مختلف شعبہ میں خواتین کی شمولیت کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی بھی، اور یہ بھی دیکھیں گورنمنٹ کی سب سے بڑی
یہ پالیسی اچھی ہے کہ وہ خواتین کو ہر شعبے میں آگے بڑھنے کے مواقع دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پاکستان کی بہادر بیٹیاں جو ہیں انہوں نے پاکستان کی فوج میں بھی کمیشن حاصل کیے ہیں اور اپنے ملک کی دفاع کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اور آج کل کی جو عورت ہے، پاکستانی عورت ہے، وہ اتنی پر اعتماد ہے، وہ کسی بھی زندگی کے شعبے یا ترقی کی دوڑ میں مردوں سے پیچھے نہیں ہے۔ اور آج پاکستانی خواتین ٹینکوں کو چلانے سے لے کر لڑاکا طیارے بھی اڑا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قابل تحسین ہے کہ خواتین ملک کی آبادی کا نصف حصہ ہے، اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ آبادی کا نصف حصہ مفلوج کر کے ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ملک کے بہتر مستقبل کی انتہائی ضروری ہے، بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اسی میں ہمارے ملک کی بقا ہے کہ ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اس صورت میں کہ جب ہم لوگ خواتین کو جو ہے اپنے جو ہے ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ نصف آبادی اگر آپ کی مفلوج ہو جاتی ہے تو اگر آپ کا جو نصف آبادی آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو مفلوج کر دیتے ہیں، تو باقی آدھی جو آبادی ہے وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے ملک کی بقا اسی میں ہے کہ مرد اور خواتین دونوں کو آگے بڑھنے کے مواقع ملنے چاہیے۔ اور آج کل کی خواتین جو ہیں وہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ ترقی نہ کر رہی ہوں، اور اسی میں اپنے ملک کی بقا ہے کہ ہم لوگ جو ہے خواتین کو آگے بڑھنے کے مواقع دیں تاکہ وہ بھی اپنے کردار کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں آگے بڑھنے میں ان کی مدد کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ والا جو کوسچن ہے، یا یونٹ نمبر 6 کا کوسچن لانگ کوسچن نمبر 4 ہے، آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم اینڈ السلام علیکم۔ یہ سیکنڈ ایئر ڈائمنڈ، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اپنا جو یونٹ نمبر 9 ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی اور ترقی، اس کے جو ہمارے انکلوڈیڈ ٹاپکس ہیں وہ والے ڈسکس کر رہے تھے۔ تو کل ہم لوگوں نے کیا تھا معاشی منصوبہ بندی کیوں کی جاتی ہے، ٹھیک ہوگا؟ اس کے بارے میں پڑھا تھا، امید ہے آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ، آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے جی کہ معاشی منصوبہ بندی کا تصور کیا تھا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جو عہد حاضر ہے، یعنی آج کل کی اگر دنیا کو دیکھا جائے تو بہت سے مسائل ایسے ہیں جن سے بہت زیادہ ممالک جو ہے وہ دوچار ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ غربت ہے، بیماری ہے، ناخواندگی ہے، بے روزگاری ہے، زرعی اور صنعتی پسماندگی ہے، پس معیار زندگی ہے، غیر منصفانہ تقسیم دولت ہے، گرانی اور مہنگائی ہے، افراط زر ہے، بیرونی ادائیگیوں میں عدم توازن ہے، غیر ملکی قرضوں کا بوجھ اور بجٹ میں خسارہ شامل ہے۔ اگرچہ بھوک وغیرہ اور افلاس جو ہے یہ تو سٹارٹ سے ہی چلتی آ رہی ہے، لیکن جو آج کل کا جو دور ہے اس میں ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ میں امیر ہو جاؤں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ جو ہے وہ اس غربت اور افلاس سے چھٹکارا پائے۔ اور کیوں نہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی بدولت بہت سے وسائل کا اپنے بہتر استعمال ممکن ہو گیا ہے، بلکہ معاشی منصوبہ بندی کا تصور بھی بہت مقبول ہو گیا ہے۔ اور بعض اقوام نے کیا کیا ہے کہ اسی معاشی منصوبہ بندی کی بدولت بہت زیادہ ترقی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ آ جاتا ہے پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ تو پاکستان میں جو اس کی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی کی ایک ترقی پذیر ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، جن میں ہمارے پاس کم قومی پیداوار ہے، افراط آبادی ہے، افراط زر ہے، سائنسی اور تکنیکی معلومات کی قلت ہے، ادائیگیوں کا خراب توازن ہے، بیرونی قرضوں کا بوجھ ہے، زراعت میں اس کا جو ہے وہ بیجوں کا کم استعمال ہے، درآمد و برآمد میں عدم توازن ہے، بے روزگاری وغیرہ شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ، ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تقسیم دولت کا جو ناقص نظام ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو تھی منصوبہ بندی کی، آپ کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ پاکستان میں منصوبہ بندی کی ضرورت کی تھی اور اس کی اب اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نجی شعبے کی کمزوریاں۔ پاکستان میں نجی شعبے کے تاجر اور صنعت کار کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے جو ان کے مخصوص اور جو محدود مقاصد کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ معاشی سرگرمیاں اختیار کرتے ہیں۔
کہ وہ صرف وہ کام کرتے ہیں جس کے ذریعے کہ وہ ایسے شعبے اختیار کرتے ہیں جن میں انہیں جلد پروفٹ ہو. وہ حکومت کو یا لوگوں کو نہیں سوچتے کہ ان کا بھی بہتری اس میں ہو سکتی ہے، وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، اور ملکی معیشت وہ ایسے تمام شعبے نظر انداز کرتے ہیں جو ملکی معیشت کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہو. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ معاشی منصوبہ بندی کر کے ان سب کو جو ہے وہ کسی ایک راستے پہ لگائے، اور انہیں چاہے کہ وہ ان کے لیے سرمایہ کاری کی راہ متعین کرے کہ آپ ایسے ایسے ادارے ایسے جو وہ ہے آپ پلانٹس وغیرہ لگائیں جس سے آپ کے ملک کو بھی ساتھ فائدہ حاصل ہو. دوسرے نمبر پہ سرمایہ کی قلت. پاکستان میں سرمایہ کی قلت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے صنعتی ترقیاتی منصوبے مکمل نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ دولت مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی دولت کا بیشتر حصہ صرف کس میں گزارتے ہیں، عیش و عشرت اور نمود و نمائش میں اور فضول اخراجات میں گزارتے ہیں. ضرورت کس بات کی ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت ملک میں کفایت شعاری اور سرمایہ کاری کی مہم چلائی جائے. اب آگے کہتے ہیں وسیع قدرتی و انسانی وسائل. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سے وسیع و قدرتی انسانی وسائل سے نوازا ہے. ان کو بروئے کار لانے کی راہ میں کئی معاشی، معاشرتی، بین الاقوامی رکاوٹیں ہیں. مناسب معاشی منصوبہ بندی کی بدولت رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں. ترقی یافتہ ممالک کے تجربات کی روشنی میں دیکھا جائے کہ کس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو استعمال میں لایا اور ان انسانی مادی وسائل کو بہتر استعمال کے لیے معاشی منصوبہ بندی بہت زیادہ ضروری ہے. نیکسٹ کہتے ہیں تقسیم دولت کی اصلاح. دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، یعنی وہ دولت جو ہے وہ اگر ایک بندے کے پاس ہے تو وہ سارا خود رکھ لے گا یا آدھا خود لے کے آدھا اپنے اقربا پروری یعنی اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دے گا. جو ضرورت مند ہوگا اس تک چیز نہیں پہنچے گی. اس کو اس سے کیا ہوا ہے کہ غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر ہو رہا ہے. تو دولت اور ذرائع پیداوار کا چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے کیا ہوگا، عام شہری کو سخت نقصان پہنچتا ہے، اور منصوبہ بندی کے ذریعے ان حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے بے جا مصرف پر کنٹرول، یعنی بہت زیادہ جو آپ چیزیں استعمال کریں. جیسے ہمارے ملک میں دولت کا اور ذرائع کا بے جا مصرف بہت زیادہ، یعنی ہم بہت زیادہ غیر ضروری چیزوں کے اوپر اپنے پیسے کو ضائع کرتے ہیں. اگر کسی کو ایک افسر کو اگر ایک گاڑی کی ضرورت ہے تو وہ اس کی جگہ 5 6 رکھتا ہے جو کہ اس کے اور اس کے خاندان والوں کے نام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دولت کا جو ہے یہ بے جا استعمال ہے کہ اگر افسر کو 5 مرلے کی ضرورت ہے تو وہ 2 کنال کے بنگلے میں رہ رہا ہے. تو یہ چیز کیا ہے کہ اس میں تو یہ جو ہے یہ آپ کا بے جا مصرف ہے کہ ضرورت کے بغیر آپ لوگ جو اگر وہی بندہ جو ہے 5 مرلے کے مقام میں رہ سکتا ہے وہ 2 کنال کے بنگلے میں رہ رہا ہے، تو یہ بھی فضول خرچی ہے. نجی شعبے میں بے جا مصرف بہت زیادہ. اگر 5,000 سے کام چل جاتا ہے تو اس جگہ پر 50,000 لگانا بے وقوفی ہے، اور لوگوں کی عادت بن چکی ہے. اس وجہ سے نجی طبقے میں کیا ہوتا ہے کہ جو امیر طبقہ ہوتا ہے جہاں 5 لگتا ہے وہاں 10 لگاتے ہیں، جہاں 10 لگتا ہے وہاں 20 لگاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہوتے، جو نچلا طبقہ ہے، ان میں بیزاری پیدا ہوتی، بددلی اور بے اطمینانی پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ اور عمرہ کو اس سے بات رکھنے کے لیے مناسب اقدامات اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، کیونکہ انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہوتا ہے کہ وہ جو نوجوان نسل ہوتے ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے جی بے روزگاری میں کمی. پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو سب سے ہے وہ ہے بے روزگاری. اس پر قابو پانے کے لیے منصوبہ بندی کی از حد ضرورت ہے. پاکستان میں معاشی منصوبہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مقاصد حاصل کیے جائیں جو ترقی پذیر ممالک کے پیش نظر ہوتے ہیں. مثلاً قومی آمدنی میں اضافہ ہو، فی کس آمدنی میں اضافہ ہو، روزگار میں اضافہ ہو، غذائی پیداوار میں خود کفالت ہو، قیمتوں میں استحکام ہو، افزائش جو ہے سرمایہ کی بلند شرح اور ادائیگیوں کے توازن کی اصلاح شامل ہے. تو سیکنڈ یہ ڈائمنڈ یہ آپ لوگ کا جو کوشچن تھا یونٹ نمبر 9 کا، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور یاد صرف نہیں بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اپنے پیپرز کے لیے. آپ کو میں نے یہ شارٹ کر کے لکھوایا ہے، ضرور یاد کرے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.